السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں ہفتم جماعت کے لیے نعت کی تشریح لے کے آئی ہوں۔ بچوں کو نعت کی یا کسی بھی نظم کی جو تشریح ہے وہ بہت مشکل لگتی ہے، تو میرا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ بچوں کو وہ جو تشریح بنانی ہے وہ آسان لگے۔ تو بہت آسان ہے طریقہ، ہم لوگ نعت کی تشریح آج کریں گے۔ ہفتم جماعت میں جو نعت ہے اس کے جو شاعر ہے وہ ہیں ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو بند ہے وہ لکھیں گے۔ دو عالم کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رحمت سراپا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں بیٹے، یہ دو مصرعے ہیں اور دو یہ ہیں، وہ ہیں انبیاء و رسل کے امام، نوید مسیحا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس بند کو اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حوالہ نظم لکھیں گے، جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے شاعر کا نام، یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے، اور دوسرا ہے نظم کا عنوان۔ یہ دو چیزیں آپ لازمی لکھا کریں، پیپروں میں ان کے مخصوص نمبر ہوتے ہیں۔ تو شاعر کا نام دیکھیں، ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی ہے، یہ ہم نے یاد کرنا ہے۔ ہمیں اشعار پڑھنے کے بعد یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ نعت کے اشعار ہیں، اور ان کے جو شاعر ہیں ان کا کیا نام تھا وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اب ہم تشریح کریں گے، دیکھیں ایک ایک شعر پڑھتے جائیں گے اور ان کی تشریح ہم کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے سٹارٹ میں آپ لکھیں گے، اس بند میں شاعر ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سٹارٹ میں لکھنا ہے کہ اب آپ اشعار پڑھتے جائیں اور اس کی تشریح آرام سے اپنے الفاظ میں کرتے جائیں۔ دو عالم کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایک ایک آپ لائن پڑھتے جائیں اور اس کو آرام سے اپنے الفاظ میں آپ بیان کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سب سے آخر میں آئے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں وہ ہیں انبیاء اور رسل کے امام، اس کا ہم نے یہ تشریح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا بنایا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب 4 جو مصرعے تھے ان کی
یہ ماشاءاللہ سے اچھی خاصی ہماری تشریح بن گئی ہے جو ہفتوں جماعت کے لیے قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی تشریح جو ہے آپ کی کم از کم ہونی چاہیے، 4 اشعار کی، 4 مصروں کی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 مصروں کا ایک بند بنتا ہے۔ اور بچوں اگر آپ کو کوئی اور بھی چیز سمجھنی ہو تو آپ مجھے میسج کریں، کمنٹ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔